اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ آپ کی طرح بہت سے ساتھیوں نے بھی مجھ سے سوال ہی پوچھا تھا نا کہ بھئی آپ اسلامی نظریاتی کونسل میں کیوں گئے تھے، ریزن کیا ہے؟ نمبر ایک، یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم اسلامی نظریاتی کونسل جائیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ہمارا بنیادی حق ہے، ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہم اسلامی نظریاتی کونسل جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بہت سے ساتھیوں سے جب بات چیت ہوئی ان سے، تو میں نے ان کو کہا کہ ہمیں 25 30 سال 40 سال پہلے جانا چاہیے تھا اسلامی نظریاتی کونسل میں، جب مخالفین جب فتوے دینے لگے تھے تو اسی وقت اسلامی نظریاتی کونسل جانا تھا، وہاں سے جا کے کنسلٹ کرنا تھا۔ اس کی وجہ ہے، جب کوئی عالم فتویٰ دیتا ہے تو وہ اپنے مکتبہ فکر کو صرف فالو کر رہا ہوتا ہے اور اسی عقائد کی روشنی میں فتویٰ دے رہا ہوتا ہے، اور جس فقہ کو فالو کر رہا ہوتا ہے، جس فقہ کو فالو کر رہا ہوتا ہے اس فقہ کے مطابق وہ جواب دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہو سکتا ہے جس کے خلاف فتویٰ دے رہا ہو وہ مخالف فقہ کا ہو، مخالف فقہ سے مراد کسی اور فقہ کا ہو، تو وہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں ہر مکتبہ فکر کا بندہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ جتنے فرقے ہیں، کسی فرقے کو حکومتی سرپرستی حاصل نہیں ہے، حکومتی سرپرستی حاصل نہیں ہے، بس بحیثیت مسلمان تو ہم ہیں، لیکن کسی ایک فرقے کو حکومت پروموٹ کرے یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حکومت پابند ہے آئین اور قانون کی، بناتی بھی خود ہے اور اس آئین کے دائرے میں چلتی بھی خود ہے حکومت۔ اب جو کچھ ادارے ہیں جو آئینی حیثیت رکھتے ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہوتے ہیں، جو آئینی ادارے ہوتے ہیں، جو آئینی ادارے ہیں نا، وہ سب سے سپریم ہوتے ہیں، وہ سب سے سپریم ہوتے ہیں۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اور یہ ڈیفائن کیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں۔ جو کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہو اس کی پوسٹ بھی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہوتی ہے، اس کا کوئی سکیل نہیں ہوتا، سکیل کی زد میں نہیں آتا۔ یہ صدر پاکستان کے انڈر ہوتا ہے یہ ادارہ، اور وہاں کا جو چیئرمین ہے اس کو اپوائنٹ بھی صدر پاکستان براہ راست کرتا ہے۔ صدر پاکستان کے انڈر ہی یہ آئینی ادارہ کام کرتا ہے، اور یہ ادارہ کو فرقہ یا فرقوں کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں، یا فرقہ واریت پھیلانے کے لیے نہیں، بلکہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ آپ کہیں کہ کسی کے خلاف ذاتی طور پہ فتویٰ دے دیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، یہ پاکستان کا ادارہ ہے، یہ حکومت پاکستان، فیڈرل گورنمنٹ حکومت پاکستان کا ادارہ ہے۔ یہ کسی ایک فرقے کو نہ تو پروموٹ کر سکتا ہے، نہ ہی کسی بھی فرقے کو اس کے بنیادی حقوق مطلب پامال کر سکتا ہے۔ یہ کسی کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھا سکتا۔ حکومتی لیول پر اگر یہ کوئی فتویٰ دے دے، یہ کوئی فیصلہ سنا دے، یا کسی بھی چیز کی تشریح کر دے یہ ادارہ، تو آپ کے پورے پاکستان میں ویلڈ ہے۔ یہ قوانین کی اور رائٹس کی، حقوق کی، یا کوئی بھی لا، اس کی جو تشریح کرتے ہیں، اور یہ تشریح کس کو دیتے ہیں؟ پارلیمنٹ کو دیتے ہیں۔ یہ ادارہ، آئینی ادارہ، پارلیمنٹ کو دیتا ہے اس قوانین کی اسلامک لاز کی روشنی میں اس کی تشریح کر کے، اور مطلب ہے اس کی تفسیر لکھ کے یہ دیتا ہے کس کو؟ پارلیمنٹ کو، اور صدر پاکستان کو، گورنر کو، وزیر اعلیٰ کو، حکومتی لیول پر، یعنی کہ اس کو حکومتی سطح پہ ایک حیثیت حاصل ہے۔ یہ جو بات کرے گا ادارہ، اس کے مد مقابل کو فرقہ نہیں آ سکتا، اس کے مد مقابل کوئی ایک مفتی نہیں آ سکتا،
کوئی بندہ اس کے مد مقابل اس ادارے کے نہیں آ سکتا، اور یہ کانسٹیٹیوشنلی یہ آئینی طور پر پابند ہے کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو بھی ڈکلیئر کرے۔ جب تمام فرقے مطلب چلو میں مثال دیتا ہوں، سرکار پاک کے خلاف کتنے فرقوں نے یا کتنے مفتیوں نے فتوے دیے، اس فتووں کی زد میں ہم آتے جا رہے تھے نا، جب ان فتووں کی زد میں آتے جا رہے تھے تو اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کا توڑ یہی ہے کہ آپ اپنے رائٹس، آپ اپنے بنیادی حقوق آپ اسلامی نظریاتی کونسل سے ڈیفائن کرائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کافی سال پہلے جانا چاہیے تھا، 4-5 سال سے تو میں کہہ رہا تھا اسلامی نظریاتی کونسل جائیں، اسلامی نظریاتی کونسل جائیں، اسلامی نظریاتی کونسل جائیں، لیکن کوئی نہیں گیا، کوئی بھی نہیں گیا۔ خیر، اب اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل میں جو جانا تھا نا، وہ ایک قسم کی مجبوری ہی بن چکی تھی۔ وہ کیسے حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ شیخو پورہ میں جو کیس ہوا، اب انہوں نے انجمن سے بریفنگ تو نہیں لی، انجمن سرفروشان اسلام سے تو بریفنگ نہیں لی، انہوں نے شیخو پورہ کی ڈی پی او نے کوئی ذاکرین سے کوئی بریفنگ تو نہیں لی، اس نے جو بریفنگ لی وہ مخالفین سے لی تھی۔ مخالفین نے اس کو بریف کیا سرکار پاک کے بارے میں، سرکار پاک کی تعلیمات کے بارے میں۔ جب انہوں نے بریف کیا تو اس کے ذہن میں وہی چیزیں گردش کر رہی تھیں، اور مخالفین کے پاس مخالفت کا جو میٹیریل بھی موجود ہے، مخالفت کے فتوے بھی موجود ہیں۔ انہوں نے ڈی پی او شیخو پورہ نے یہ آئی جی پنجاب کو اور چیف سیکرٹری پنجاب کو یہ لیٹر لکھا کہ آپ دونوں شخصیات اسلامی نظریاتی کونسل کو کنسلٹ کریں اور ان کے مرشد کے بارے میں، حضرت گورشے کے بارے میں آپ ڈیفائن کریں۔ اب جب کہ اس کے جو لفظ تھے وہ تھے جو ہم نہیں مانتے، کہ انہوں نے یہ دعوے کیے ہوئے ہیں، دعویٰ تو کوئی ہے ہی نہیں، ختم نبوت پہ کامل اکمل مکمل یقین ہے، اور سرکار پاک نے امام مہدی کا دعویٰ تو نہیں کیا۔ تو انہوں نے وہ چیزیں لکھ دیں جو کہ سرکار پاک کی ذات کے ساتھ سرے سے تعلق ہی نہیں تھا۔ اب آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب یہ لیٹر لکھ رہے تھے اسلامی نظریاتی کونسل کو کہ ان کو ڈیفائن کریں کہ ہم ان کو کس قانون کے زد میں لے کے آئیں۔ اب جب کہ وہ مخالفین کو سن کے ڈیفائن کرتے تو کسی اور اینگل سے اس کی تشریح کرتے۔ دوسری بات یہ ہے، جب بھی کوئی آئینی ادارہ ایک حکم جاری کرتا ہے نا، یا ایک آرڈر کوئی بھی دیتا ہے، تو وہی آرڈر بحال رہتا ہے، وہ آرڈر وہ تبدیل کر بھی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ ہائی کورٹ نے ایک آرڈر دیا ہے، ہائی کورٹ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، اب وہی فیصلہ وہ خود کبھی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، اس کے لیے کسی اور کانسٹیٹیوشنل ادارے میں جانا پڑتا ہے، وہ فیصلہ ختم کرنے کے لیے ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان جانا پڑتا ہے۔ جب وہ ادارہ اگر مخالفین کی بات سن کے کوئی فیصلہ کرتا تو ہمارے لیے بڑا شدید تکلیف دہ عمل ہو جاتا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پہلے ہی کنسلٹ کیا ان سے، اور انجمن سرفروشان اسلام کا وفد گیا، بریفنگ ہوئی، تمام تر چیزیں فائل میں ہم نے اٹیچ کی، اور لگ بھگ 350 صفحے کی ہم نے فائل بنائی جس میں تمام تر عقائد چیزیں مطلب اس میں مینشن تھے، ساتھ میں سرکار پاک کی کتابیں بھی دیں اور ختم نبوت کی کتاب بھی ہم نے ان کو دی کہ یہ چیزیں ہیں، اور تقریباً 95 منٹ ہماری بریفنگ رہی کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں، آپ بتائیں اس میں آپ کیا کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے مسلک کو بھی ایک پروٹیکٹ کیا کہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں یہ تو مطلب حنفی بریلوی ہیں جو اہل سنت جماعت سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور یہ بندے مسلمان شمار ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو غلط فہمی ہے، کیا ہے یہ قادیانی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ کافر ہیں، یہ حقیقت ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ میرے کلاس فیلو ملے جو کہ مطلب ہم محفل میں جا رہے تھے، تو انہوں نے، میں نے باتیں کی تو باتیں ٹھیک ہیں،
جب ان کو محفل کے لیے کہا تو کہتے ہیں یہ تو لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں، کافر ہیں، کبھی کہتا ہے ہندو ہے، کبھی کہتا ہے عیسائی ہیں۔ اور میں ہو کیا گیا، جو میں نے باتیں کی ہیں وہ درست ہیں؟ کہتے ہیں ہاں وہ درست ہے۔ میں نے کہا انہی کی تو باتیں تھی، وہ ساری انہی کی تو باتیں تھیں، تو لوگ تو مسلمان کہنے کو تیار نہیں ہیں نا۔ تو اس وجہ سے ہم مطلب گئے کہ یہ چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی ہیں، انہوں نے وہ فیصلہ دیا ہے۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں اس فیصلے کی روشنی میں جو اسلامی نظریاتی کونسل نے دیا، اس کے مد مقابل سرکار کے مخالفین کے جتنے بھی فتوے ہیں وہ سارے ڈی ویلیو ہو گئے، وہ سارے ڈی ویلیو ہو گئے، ان کی حیثیت ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اسلامی نظریاتی کونسل میں جب بریفنگ ہوئی تو اس وقت چیئرمین صاحب تھے، اس میں ڈی جی تھے، ڈائریکٹر جنرل ریسرچ جو ہیں 22ویں اسکیل کے ہوتے ہیں، سیکٹری تھے وہ بھی 22ویں اسکیل کے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ غالباً 15 مختلف مکاتب فکر کے علماء ریسرچر جو تھے وہ بھی موجود تھے، جو مفتی ہوتے ہیں اور اسلامک لاز کے اوپر 15 سال سے زیادہ کے عرصے میں خدمات جو دے چکے ہوتے ہیں، وہ ریسرچ آفیسر وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ یعنی کہ وہ ایک انسائکلوپیڈیا ہوتے ہیں اسلامک لاز کا، اسلامی قوانین کا اور فتویٰ دینے کے قوانین کا، فقہ کا، وہ ایک انسائکلوپیڈیا ہوتے ہیں، وہ اتنے بڑے ذہن کے مالک بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ۔ تو ان کے سامنے جو بریفنگ ہوئی تو انہوں نے کہا آپ سنیے، آپ اہل سنت جماعت سے ہیں، جو آپ کے عقائد ہیں اہل سنت والجماعت کے ہیں، اس میں تو کوئی ابہام ہے ہی نہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ تو اس فیصلے کی روشنی میں میں نے اب سارا پس منظر بھی بتا دیا کہ ہم گئے کیوں تھے۔ اگر ہم نہ جاتے اور مطلب یہ مخالفین کے ذریعے سے ہی کنسلٹ کر لیا جاتا تو یہ ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہوتا، پھر اس کو ریورس کرنے کے لیے ہمیں زیادہ قوت اور طاقت لگانی پڑتی۔ اس سے پہلے ہم چلے گئے، ہم نے جا کے پراپر بریف کیا ہے اور بہتر طریقے سے کیا ہے، بھلے ان کی درخواست ہے ہمیں کوئی غرض ہی نہیں ہے، لیکن ان کو کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے کہ یار یہ کیا لوگ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے، اور اس فیصلے کی روشنی میں تمام تر مفتیوں کی یا جنہوں نے مخالفین میں فتوے دیے تھے ان تمام تر فتوے ڈی ویلیو ہو گئے ہیں۔ یہی وہ مطلب جو فیصلہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا، یہ ذاکرین کے فنڈامنٹل رائٹس کے پروٹیکٹ کرنے کی ایک کڑی ہے، ایک بیک بون ہوگی، ایک ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوگی، اور اسی کے ذریعے آپ اپنے مذہبی اس پہ عقائد پہ عمل بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کا پرچار بھی کر سکتے ہیں، اس کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، اور جو آپ کا عقیدہ ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ ساری کہانی تھی جو میں نے آپ کو گوشے گزار کی ہے۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ